مومن کے اندر ایک پورا آفاق گم ہے کہ جب تک اللہ اللہ کہنے والا اس زمین پر رہے گا، اللہ تبارک و تعالی اس سارے نظام کو چلاتے رہیں گے۔ جب اللہ اللہ کہنے والا اس زمین کے اندر سے چلا جائے گا، یعنی ایک ایمان والا اس زمین کے اوپر نہیں رہے گا، تو اللہ کو اس نظام کی ضرورت نہیں۔ اللہ تعالی اس سارے نظام کو ختم کر دیں گے، اللہ تبارک و تعالی اس سارے نظام کو درہم برہم کر دیں گے، اللہ تعالی سارے نظام کو ختم۔ تو اس واسطے سب سے پہلی چیز اور سب سے ضروری چیز وہ اس بات کو جاننا ہے کہ ہم بنے ہوئے سے بنانے والے کو کیسے پہچانیں۔ انبیاء علیہ السلام اس کام کے واسطے آیا کرتے تھے۔ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، اللہ تبارک و تعالی قرآن کے اندر فرما رہے ہیں کہ ہم نے انسان اور جنات کو إِلَّا لِيَعْبُدُونَ إِلَّا لِيَعْرِفُونَ، علماء نے تشریح کی ہے کہ ہم نے انسان اور جنات کو اپنے تعارف کے واسطے، اپنے عبادت کے واسطے پیدا کیا، تاکہ یہ چل پھر کر جگہ جگہ اللہ تبارک و تعالی کا تعارف کرائیں۔ اس واسطے حدیث شریف ہے، حدیث شریف کے اندر آتا ہے کہ اتنا اللہ تبارک و تعالی کا ذکر کرو، اتنا اللہ تبارک و تعالی کا کیا کرو؟ ذکر کرو کہ لوگ تمہیں مجنو کہنے لگے۔ لوگ کیا کہنے لگے؟ کہ یہ مجنو ہو گئے اللہ کی یاد میں، اللہ کے ذکر میں، جیسے کن کو کہا گیا؟ انبیاء علیہ السلام کو کہا گیا۔ یہ لوگ مجنو کب کہیں گے؟ لوگ مجنو اس وقت کہیں گے جب شکلوں میں گھس کے شکلوں کا انکار کیا جائے گا۔ جب شکلوں میں گھس کر کس کا انکار ہوگا؟ شکلوں کا۔ اسباب میں گھس کر اسباب کا انکار، کس کے مقابلے میں؟ اللہ جل جلالہ عم نوالہ کے مقابلے میں۔ کہ شکلوں میں جا کر ڈاکٹر سے کہیں ڈاکٹر صاحب آپ کی ڈاکٹری سے کچھ نہیں ہوتا، شفا اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ کھیت والوں سے کہیں کھیت والوں تمہارے کھیت سے کچھ نہیں ہوتا، رزق اللہ دیتے ہیں، اللہ چاہیں تو بغیر کھیت کے رزق دیں، ساتوں زمین لوہے کی ہو جائیں، ساتوں آسمان لوہے کے ہو جائیں، اس کے درمیان بھی اگر اللہ تبارک و تعالی کسی کو پالنا چاہیں، یعنی نہ آسمان سے کچھ برسے نہ زمین سے کچھ اگے، اگر اللہ اس کے درمیان کسی کو پالنا چاہیں تو اللہ تبارک و تعالی پالنے پر قادر ہیں۔ جیسے اللہ نے ماں کے پیٹ میں پال کے دکھایا، ماں کے پیٹ سے نکال کے پال کے دکھایا، دانت دیے تو روٹی چبا کے پال کے دکھایا، جب تک دانت نہیں دیے تھے دودھ کے ذریعے پال کے دکھایا، جب تک دودھ نہیں تھا ماں کی غلاظت سے پال کے دکھایا۔ ہر شکل میں پالنے والے کو رب کہتے ہیں، ہر شکل میں پالنے والے کو کیا کہتے ہیں؟ رب۔ حضرت جی مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا بیان ہے، حضرت فرما رہے اپنے بیان کے اندر کہ اگر ہم لفظ رب پر غور کریں، کس کے اوپر غور کریں؟ اگر ہم لفظ رب پر غور کریں تو ہم نے سوائے اللہ کے نہ جانے کتنی چیزوں کو رب بنایا ہوا ہے۔ ہر نماز میں الحمدللہ رب العالمین، ہر سنت میں الحمدللہ رب العالمین، قرآن پڑھ رہے تو الحمدللہ رب العالمین، لیکن اگر لفظ رب پر غور کیا جائے تو نہ جانے اللہ کے علاوہ کتنی شکلوں کو ہم نے رب بنایا ہوا ہے، نہ جانے اللہ کے علاوہ کتنی شکلوں کو ہم نے رب، جسے جو شکل نظر آئی اس نے اسی شکل کو رب بنا لیا، جسے جو شکل نظر آئی اس نے اسی شکل کو کیا بنا لیا؟ رب۔ کھیت والوں نے کھیت کو رب بنایا، رب کا مطلب ہے پالنے والا۔ حضرت فرمایا کرتے تھے کہ قبر کے اندر زبان وہ یقین کے قبر کے اندر زبان وہ معلومات کے اوپر نہیں چلے گی، بلکہ قبر کے اندر زبان جو چلے گی وہ یقین کے اوپر چلے گی۔ بڑا عجیب بیان حضرت کا ہمارے پاس لکھا ہوا، حضرت اس بیان کے اندر فرما رہے کہ دنیا کی زندگی چائے کی کیتلی کی طرح ہے۔ کیسی ہے؟ چائے کی کیتلی کیسی ہوتی ہے؟ چائے کی کیتلی آپ حضرات نے دیکھی، ہر ایک کے گھر کے اندر ہمارے ہندوستان میں موجود چائے کی کیتلی۔ حضرت فرما رہے دنیا کی زندگی ایسی ہے جیسی چائے کی کیتلی۔ چائے کی کیتلی کے اندر پانی بھرو گے تو پانی نکلے گا، چائے کی کیتلی کے اندر دودھ بھرو گے تو دودھ نکلے گا۔ ایسا نہیں ہو سکتا کوئی پانی بھرے دودھ نکل جائے، کوئی دودھ بھرے پانی نکل جائے، ایسا نہیں ہوتا۔
بلکہ جو بھرا جائے گا وہی نکلے گا. یہی حال دل کا ہے کہ اس دل کے اندر محنت کر کے، اس دل کے اندر بول کر، اس دل کے اندر یقین جس چیز کا بنے گا وہی یقین قبر کے اندر زبان کو چلوائے گا. وہی یقین کس کے اندر چلوائے گا زبان کو؟ قبر کے اندر. کہ قبر کے اندر جا کر اس سے پوچھا جائے گا من ربو کا، تو جس نے پوری زندگی کھیت کو رب بنایا، جس نے پوری زندگی دکان کو رب بنایا، جس نے پوری زندگی تجارت کو رب بنایا، یعنی تجارت سے پلنے کا جس نے یقین دل کے اندر بٹھایا، اسے پالنے والی تجارت نظر نہیں آئے گی تو وہ کہے گا ہاں لا ادری، میں نہیں جانتا کہ کون رب ہے. جب کھیت والے کھیت کو کہیں گے، دکان والے دکان، جو جس کی شکل، جس شکل کا یقین جس دل کے اندر بیٹھا ہوا ہوگا، جب اسے وہ شکل نظر نہیں آئے گی تو یہ کہے گا ہاں لا ادری، میں نہیں جانتا کون پالنے والا. اسی واسطے حضرت جبرائیل علیہ السلام تشریف لائے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس. آ کر فرمانے لگے یا رسول اللہ، یہ جو آپ کے ساتھی ہیں نا عمر رضی اللہ تعالیٰ، جب یہ قبر کے اندر جائیں گے، منکر نکیر آ کر ان سے پوچھیں گے من ربو کا، ذرا بتاؤ تو صحیح تمہارا رب کون ہے. یہ جواب میں کہیں گے میں خوب اچھی طرح اپنے رب کو جانتا ہوں، تم بتاؤ تمہارا رب کون ہے. اے عمر تمہارا دین کیا ہے؟ میں اچھی طرح اپنے دین کو خوب جانتا ہوں، تم بتاؤ تمہارا دین کیا ہے. اے عمر تمہاری جانب کسے رسول بنا کر بھیجا گیا؟ کون آئے نبی؟ میں اپنے نبی کو تمہارے سے خوب اچھی طرح جانتا ہوں، تم اتنے اوپر سے آ رہے ہو، تم بتاؤ تمہارا نبی کون ہے. فرشتے جا کر کہیں گے اللہ سے جل جلالہ عم نوالہ سے، اللہ تبارک و تعالی سے، اے اللہ آپ نے عمر کو ہمارے پاس سوال کے واسطے بھیجا تھا یا ہمیں عمر کے پاس سوال کے واسطے بھیجا تھا؟ یہ تھا ایمان جو صحابہ رضی اللہ مجمعین نے حالات میں، مشقتوں میں، پریشانیوں میں یہ ایمان تیار کیا مکہ مکرمہ کی زندگی میں. اور یہی ایمان مطلوب ہے اصل. یہ ایمان کیا ہے؟ اصل مطلوب. لیکن فرق کیا ہے؟ فرق کیا ہے؟ صحابہ رضی اللہ مجمعین قوی ایمان کے ہونے کی علامت کہ صحابہ رضی اللہ مجمعین اتنا قوی ایمان ہونے کے باوجود اپنے ایمان کے بارے میں ہر وقت فکر مند رہا کرتے تھے. اور ہمارے ضعف ایمان کی علامت ہے کہ ایمان کے ضعیف ہونے میں ہم ہر وقت ایمان سے بے فکر رہتے ہیں. غور کریں ذرا اس بات پر. ایک تابعی ملے، ایک تابعی کہتے ہیں کہ 30 سے زیادہ صحابہ سے میری ملاقات ہوئی، حیات الصحابہ کے اندر ہے کہ 30 سے زیادہ صحابہ سے میری ملاقات ہوئی، میں نے ہر صحابی کو اپنے ایمان کے بارے میں فکر مند پایا. میں نے ہر صحابی کو اپنے ایمان کے بارے میں کیا پایا؟ فکر مند. کہ اپنے ایمان کے بارے میں فکر مند رہتے، پتہ نہیں کس حال میں میرا جانا ہوگا، پتہ نہیں اللہ تبارک و تعالی میرے سے کس حال میں ملیں گے. یہ عمر رضی اللہ تعالیٰ جن کے بارے میں آتا ہے لو کان بعدی نبی لکان عمر، اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتے تو عمر ہوتے. جس گلی سے گزر جاتے شیطان اس گلی سے گزرنے کی ہمت نہیں کرتا تھا. ایسا مضبوط ایمان، ایسا مضبوط ایمان کہ قبر میں فرشتوں سے سوال کر رہے. مناقبات عمر، جو عمر رضی اللہ تعالیٰ نے چاہا کتنے مواقع ایسے ہیں اللہ جل جلالہ عم نوالہ نے آسمان سے وہی نازل کیا. پردے کا حکم عمر رضی اللہ تعالیٰ کی چاہت پر نازل. شراب کا حرام ہونا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کی چاہت پر، یا رسول اللہ شراب کو حرام کروا دیجئے، یا رسول اللہ پردے کا حکم نازل کر. یہ ہے عمر رضی اللہ تعالیٰ. اس قوی ایمان کے باوجود حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ کے پاس آتے اور کہتے اے حذیفہ تمہارے پاس حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے منافقین کی فہرست دی ہے. میں یہ نہیں کہتا کہ عمر کو وہ منافقین کی فہرست دے دو، بس اتنا بتا دو کہیں منافقین کی فہرست میں عمر کا نام تو نہیں ہے. کہیں منافقین کی فہرست میں کس کا نام تو نہیں ہے؟ عمر کا نام تو نہیں. ہم غور کریں اس بات کے اوپر. جب کبار صحابہ کا ایمان کے بارے میں یہ عالم، یہ فکر ہے،
جنہیں اللہ کے رسول شہید ہونے کی گواہی دے رہے ہیں، جنہیں اللہ کے رسول کے خلیفہ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ اپنے بعد خلیفہ بنا کر جا رہے ہیں، امت کے بہترین آدمی، امت کا اجماع ہے اس بات کے اوپر کہ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ سب سے افضل حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد، اور اس کے بعد عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ سب سے افضل ہیں۔ تو میرے محترم دوستو بزرگوں، اس ایمان کی مستقل مشق ہے، اس ایمان کی صحابہ رضی اللہ مجمعین سے اللہ کے رسول نے فرمایا کہ اپنے ایمان کو تازہ کرتے رہا کرو۔ پوچھے یا رسول اللہ کیف نجدد ایماننا، ہم اپنے ایمان کو کیسے تازہ کیا کریں؟ فرمایا لا الہ الا اللہ کی کثرت سے اپنے ایمان کو تازہ کیا کرو، کسی کثرت سے کہ جتنا بھی اللہ کا غیر دنیا میں پھیلا ہوا ہے یہ کچھ